آج کتنے جوانوں اور مومنین کا یہ کوشچن آتا ہے قبلہ گرمیوں میں اے سی روم میں سونے کی وجہ سے صبح کی نماز میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، تو کیا ہم گناہگار ٹھہریں گے؟ البتہ اس مسئلے کی تفصیل ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے عمدن نہیں سو رہا نماز صبح کے وقت میں، وہ شخص گناہگار نہیں، عذر شرعی ہے، یعنی نیند کا غلبہ اس کو کہتے ہیں عذر شرعی۔ اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے کوئی پیر مرد ہو، عورت ہو، یا مرض کی وجہ سے کوئی مرد اور خاتون ہو، آنکھ نہیں کھل رہی، عذر شرعی کے تحت نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سو رہے ہیں، نماز قضا ہو گئی، مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس مومن یا مومنہ کو بے نمازی کہیں۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں جو عذر شرعی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے وہ بے نمازی نہیں، اس کو ہم بے نمازی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم یہ ذرا دیکھیں، اگر خدا نخواستہ خاندان میں کہیں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، یا انسان کو صبح کو کسی جگہ پہ اللہ ضروری جانا پڑ جائے، کیا یہی بوڑھا شخص، کیا یہی بوڑھی خاتون، کیا یہی جوان جو اے سی روم میں سو رہے ہیں، جو آنکھ اس ماحول کی وجہ سے نہیں کھل رہی، کیا یہ جوان نہیں اٹھے گا صبح کی نماز کی؟ یہ اس کام کے لیے نہیں اٹھے گا؟ کیا یہ اس فوت کی جہاں پر ہوئی ہے وہاں پر حاضر ہونے کے لیے نہیں پہنچے گا؟ جہاں پر ضروری ہے اس کا جانا، کیا وہاں پر نہیں پہنچے گا؟ یعنی اگر ہمارے عزیزوں میں کوئی فوتگی ہو رہی ہے تو ہم اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں شہر سے باہر سفر کرنا ہو تو اس کے لیے ہم اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگر نیند قربان نہیں کریں گے نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کریں گے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو اے سی روم میں سوئے اور ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ آئیں اس کا جواب ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان نے کیا دیا۔ اللہم صلی علی اللہ۔ کربلا 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 کربلا، زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ غیبت امام میں امام سے بھی سوال کیے گئے، غیبت صغریٰ میں، اور ایک کتاب عربک میں جو امام کی طرف سے جو اقوال عقائد پر، فقہ پر، اخلاق پر، دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب، امام سے جو سوالات ہوئے ان میں ہمارے وقت کے امام نے نماز اول وقت میں پڑھنے کے بارے میں امام معصوم نے کیا جواب دیا۔ آئیں ذرا ہم غیبت امام میں زندگی گزارے، ہم نصرت امام کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن امام زمان ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام زبان عصمت سے بول رہے ہیں، فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر العشاء الی ان تشتبک النجوم۔ یہ امام معصوم کی زبان ہے۔ اگر آیت اللہ سیستانی اپنے فتوے میں لکھ دیں وہ شخص لعنتی ہے جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھتا ہے، شاید لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہے۔ اگر کوئی عالم منبر پر آ کر یہ بات کہہ دے عوام الناس مومنین یہ بات پسند نہیں کریں گے، لیکن جب حجت خدا وارث دین امام زمانہ فرمائے، کیا فرمائے امام نے؟ ملعون ملعون، لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے جب آسمان پہ ستاروں کی چادر آ جائے۔ اتنی دیر سے پڑھنے والا امام زمانہ یہ نہیں فرما رہے جو نماز عشاء کو نہ پڑھے وہ ملعون ہے، جو نماز عشاء کو چھوڑ دے وہ لعنتی ہے۔ اب امام یا نبی
یا پھر خدا جب کسی پر لعنت کرتے ہیں، کسی کو ملعون کہتے ہیں، کسی کو لعنتی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس پر خدا، نبی اور امام لعنت کرتے ہیں، لعنت کا مطلب ہے رحمت خدا سے دوری، رحمت خدا سے دوری، یعنی یہ شخص جنت کے اہل نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جسے امام زمان کہہ دیں یہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے۔ کون؟ جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھتا ہے جب آسمان پہ ستارے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے اگلا جملہ فرمایا، ملعون ملعون من اخر الغداء الى ان تنقضی النجوم۔ فرمایا اے آل محمد کے چاہنے والو، میری غیبت میں میرا انتظار کرنے والو، اے امام زمان کے نام پہ عقیقہ کرنے والو، اے امام زمان کی سلامتی میں دعا کرنے والو، اے امام زمان کی سلامتی میں صدقہ دینے والو، اے امام زمان کی یاد میں دعائے ندبہ کا اہتمام کرنے والو، اے امام وقت کو یاد کر کے الاجل الاجل کی صدا بلند کرنے والو، امام خطاب کر رہے ہیں کہ اے میرے موالیو، اے میرے حبدارو، یاد رکھو اگر کسی نے نماز صبح کو اتنی تاخیر سے انجام دیا، آسمان سے ستارے غائب ہو جائے، امام فرماتے ہیں پھر سن لو ایسا شخص مجھ حجت خدا کی نگاہ میں لعنتی ہے، مجھ حجت خدا کی نگاہ میں لعنتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج میں یا آپ خدا نخواستہ کسی مومن پہ جسارت کریں، اگر میں کسی مومن کو کہہ دوں الیاذ باللہ خدا نخواستہ کہ تم لعنتی ہو، اور میں اس سے معافی بھی طلب کر لوں، شاید پوری زندگی اس کے دل میں یہ بات رہ جائے کہ یہ مولانا صاحب نجف سے یہی سیکھ کر آئے ہیں، مجھے 4 آدمیوں میں مجھ پر لعنت کی ہے، مجھے ملعون کیا ہے۔ ذرا غور کریں، میں اور آپ کسی مومن کو ملعون کہہ دیں، میں اور آپ کسی مومن کو لعنتی کہہ دیں، تو وہ مومن اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی اور مومن لعنتی کہے۔ لیکن اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب ہمارے زمانے کے امام ہماری نمازوں کی تاخیر کی وجہ سے امام فرما رہے ہیں جو بھی نماز کی تاخیر کر رہا ہے وہ میری نگاہ میں لعنتی ہے۔ امام نے معیار بتا دیا، نماز کو تاخیر کرنے والا ملعون ہے، چاہے وہ جتنا بڑا محبت کا دعوے دار ہو، چاہے وہ جتنا ہماری محبت پہ خرچ کرنے والا ہو، اگر وہ نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کر رہا ہم اس کے ان اعمال پہ بھی راضی نہیں ہیں۔ نماز اول وقت میں اس قدر اہم ہے اور ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امام جو نماز کو اول وقت میں نہ پڑھیں امام ان سے راضی نہیں ہے، اور جو شخص نماز ہی نہ پڑھے امام اس سے کتنا ناراض ہوں گے۔ اور سید الرسل کی روایت ہے، سید الرسل شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، سید الرسل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، سید الرسل فرماتے ہیں اور مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، نبی فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو شخص 3 دن مسلسل واجب نماز کو چھوڑ دے، فَإِذَا مَاتَ، جب یہ بے نمازی بد نصیب مر جائے، فَلَا يُغَسَّلْ، اس بد نصیب کو غسل نہ دیا جائے، وَلَا يُكَفَّنْ، اس بد نصیب کو کفن نہ پہنایا جائے، وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین، اے مسلمانوں سن لو یہ بے نمازی اس قابل نہیں ہے مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں، اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ 3 دن نماز نہ پڑھنے والا، اور ذرا غور کریں آج ہم نمازوں پہ نمازیں قضا کر دیں، اور آج ایک فکر آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے مولا جانیں گے۔ میرا دوست یہ فکر یہ کربلا والوں کی نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے دربار یزید میں جب امام زین العابدین
دربار میں موجود تھے اور یزید لعین اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اور جب اذان دی گئی اس یزید ملعون نے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کیا، کیا؟ لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھ یزید کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی احتیاج نہیں ہے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا جو آج یہ فکر چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا۔ میرا دوست، یہ فکر کربلا والوں نے نہیں دی ہے، یہ فکر یزید کے دربار سے اور یزید کی زبان سے ملی۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا نماز اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز اول وقت کی کتنی اہمیت، آئیں ذرا علماء کا کردار دیکھیں۔ بانی انقلاب امام خمینی، انقلاب ایران کے بانی، گورنمنٹ کے افراد آئے امام خمینی کی خدمت میں، آپ نائب امام، آپ بانی انقلاب ایران، آئے ہیں افراد، کیوں؟ کہ آپ کے فرزند سید احمد خمینی، جن کا خود بہت بڑا حصہ ہے انقلاب ایران میں، کہ ہم آپ کے فرزند کو گورنمنٹ میں ایک منصب اور عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا علماء کا کردار دیکھیں۔ امام خمینی بانی انقلاب ایران، جو جانتے ہیں میرا فرزند میرا زور بازو بنا ہوا تھا، جس کی کاوشیں تھی انقلاب ایران لانے میں، لیکن سید خمینی نے کیا جملہ فرمایا؟ فرماتے ہیں خبردار میرے فرزند سید احمد خمینی کو کوئی منصب گورنمنٹ میں نہ دیا جائے۔ آنے والے افراد بڑے بڑے آفیسر وہ حیران پریشان، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کا فرزند آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، انقلاب ایران میں اس کی اتنی کوششیں ہیں، ابھی بھی وہ آپ کی خدمت میں ہے، آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ سید خمینی نے اتنا عظیم جملہ بتایا جو قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، اگر اسلام کو حقیقی آئینے میں دیکھنا ہے تو پھر انسان یہ نہ دیکھے یہ میری اولاد ہے یا پھر یہ غیر ہے، جو قانون الہی ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ سید خمینی نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے فرزند کو دیکھا، اکثر اس کی نمازیں اول وقت میں نہیں ہوتی، جو شخص اللہ کے حق کو اول وقت میں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بھلا اس سے آپ عوام کے حقوق کی ادائیگی وقت پر ادا کرنے کی کیا امید رکھیں گے؟ لہذا جو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کے حقوق وقت پہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں یہ سید خمینی، یعنی ان کا اپنا فرزند جو انقلاب ایران میں اتنا بڑا ہاتھ ہے، وہ اس وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں، وہ اول وقت میں نماز کو قائم نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ گورنمنٹ یا دوسرے امور میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اول وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، امام فرماتے ہو علی والو، اے جعفریو، اے دنیا والو، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے آل محمد کا شیعہ کون ہے، آؤ میں امام صادق تمہیں معیار بتا رہا ہوں،
دیکھو جب نماز کا اول وقت ہو، نماز کے اول وقت میں جو مصلح عبادت پر نظر آئے سمجھ لو وہ امام صادق کا شیعہ ہے، جو اول وقت میں نماز کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں لگا رہے اور کاموں میں لگا رہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ صادق آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام اپنی زبان سے بتا رہے ہیں مومن شیعہ وہ ہے جو اول وقت میں نماز کا خیال کرتا ہے، اور ہم نماز کو اگر معمولی سمجھیں، نماز کا خیال نہ کریں، نماز کو نظر انداز کر دیں، سید الرسل اپنی پاک زبان سے ایک حدیث فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔